سر، عباس عراقچی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی نان ملٹری جو ایک کانفلکٹ ریزالو ہونے والا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی، میری نظر میں تو جو مذاکرات جاری تھے جس میں پاکستان نے جو میڈیٹری رول ادا کیا ہے، وہ مذاکرات تو جاری رہے ہیں پوری یہ جنگ کے دوران، سیز فائر کے بعد میں بھی، اور ایکسچینجز تو ہوتی رہی ہیں. اس وقت بھی میرے خیال میں کانٹیکٹ ہے دونوں طرف کا، پاکستان کے تحت اور دوسرے جو ثالثی رول جس نے ادا کیا ہے، قطر ہے، باقی ہیں 2-3. تو میرے خیال میں جو یہ سفارتی محاذ ہے اس کے اوپر تو باتیں تو جاری رہتی ہیں اور جاری رہی ہیں، اور میرے خیال میں دونوں طرف دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، پر کوئی پیچیدہ مسئلے ہیں جن کو حل کرنا ہوگا یہ ایم او یو سائن کرنے سے پہلے. صحیح. اچھا سر، ایک بیان تو ان کا تھا عباس عراقچی صاحب کا، ایک بیان ٹرمپ صاحب کا آیا ہے. ٹرمپ صاحب تو اکثر بیانات دیتے ہیں اور اس پہ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ اب جو اگر ہم ان کے ساتھ جنگ بندی کریں گے تو دوبارہ ایران پہ جنگ نہیں ہوگی. سو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ جو جتنا بھی ایشو ہے اس کا ایک سفارتی حل نکلنے جا رہا ہے. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ جی، سفارتی حل تو نکل سکتا ہے. میرے خیال میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ جو بھی مسئلے کھڑے ہوئے ہیں سامنے، یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر کوئی اصول کے تحت یہ حل ہوں. تو یہی پاکستان کی کوشش تو یہی رہی ہے کہ جو بھی فیصلے ہو سکتے ہیں ہونے ہیں، ہرمز کے اوپر جو جوہری پروگرام ہے ایران کا، جو سینکشنز ہے، ان سب چیزوں پر جو مسئلے حل ہوں اور یہ کوئی اصول کے تحت حل ہوں، تو میرے خیال میں معاہدہ ہو سکتا ہے، ایم او یو ہو سکتا ہے اگر دونوں فریقین تھوڑی سی اپنی کچھ لچک دکھائیں اپنی پوزیشنز میں. سر، ایم او یو کی بات ہو رہی ہے، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایم او یو کو امپلیمنٹ کرنے میں 4 سٹیجز درکار ہوں گی. یعنی اتنا مسٹرسٹ ہے کہ 4 سٹیجز چاہیے ایک ایم او یو کو امپلیمنٹ کرنے میں. دیکھیے، اس میں یہ کوئی یعنی حیران کی بات نہیں ہونی چاہیے. جو مسئلے ہیں بہت کمپلیکس مسئلے ہیں جن کو حل کرنے میں ٹائم لگے گا. اب جیسے جوہری پروگرام ہے ایران کا، اس میں پچھلے مرتبہ جب جی ایس سی پی او اے کا معاہدہ ہوا تھا اس میں میرے خیال میں کوئی 20 مہینے لگے تھے مذاکرات کے اس کو طے کرنے کے لیے. اسی طرح سے اس وقت بھی جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر میرے خیال میں کافی ڈیٹیلڈ اور لمبی نیگوسیشنز ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ صرف پولیٹیکل مسئلے ہیں پر ٹیکنیکل مسئلے بہت سارے ہیں اس میں. سملرلی جو سینکشنز کا ایشو ہے وہ بھی کافی پیچیدہ ہے، اور اس کے اوپر بھی مذاکرات کس طرح سے سنکرونائز ہوگا. سینکشنز کا ہٹانا اور جو جوہری پروگرام کے اوپر معاہدہ ہونا، اس میں وہ سنکرونائزیشن ہوگی، کنیکشن ہوگی. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس میں ٹائم لگے گا. تو میرے خیال میں اسٹیجز میں ہی ہو سکتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوگا. صحیح. سر، ایران یہ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے کہ جس طرح ایران میں جنگ بندی ہو اسی طرح لبنان میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے. سو ڈو یو تھنک کہ ٹرمپ صاحب اسرائیل کو منا لیں گے کہ وہ لبنان میں بھی جنگ بندی کریں؟ جی، میرے خیال میں وہ منانے کی کوشش تو کر رہے ہیں. جو آپ نے سنا ہوگا جو ٹیلی فون کال آپس میں ہوا ان کا نیتن یاہو کے ساتھ، تو اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں نیتن یاہو کو روکنے کے لیے، پر وہ بھی بڑے شیطان ہیں. وہ نیتن یاہو نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو، وہ کچھ نہ کچھ وہ شوشے رکھے گا. اور میرے خیال میں ایران کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کی
ایبلٹی جو ہے یہ نیتن یاہو کو روکنے کے لیے، اس میں بھی کچھ یعنی پورا کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر. تو اسرائیل شیطانی کرتا رہے گا. اور میرے خیال میں ایران کو یہ جج کرنا ہوگا کہ امریکہ سنسیئر ہے یا نہیں ہے اس جنگ کو روکنے. صحیح. سر اس سارے ایشو کے بعد آپ کو یہ جو خلیجی ممالک کا کردار ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خلیجی ممالک اس سارے سینیریو میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایکسپوز ہوئے ہیں، یا انہوں نے ایران کی اس طرح سے سائیڈ نہیں لی جس طرح ان کو لینی چاہیے تھی؟ جی دیکھیں، وہ بیچ میں پھنس گئے ہیں خلیجی ممالک. ان کی جو پرابلم ہے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب انہوں نے سالوں سال سے یہ امریکن اڈے وہاں انہوں نے رکھے ہیں. وہ رکھے تھے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہماری پروٹیکشن ہوگی ان اڈوں کی وجہ سے، پر میرے خیال میں اس کا الٹا ہو گیا ہے. یہ اڈوں کے ہونے سے ان کے اوپر ایران نے حملے کیے ہیں. جو ہماری پاکستان کی میرے نظر میں جو کوشش رہی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان ملک آپس میں نہ لڑیں. ہم نے ایران سے بھی کہا کہ آپ خلیج کے ممالک پہ اٹیک نہ کریں، اور خلیج کے ممالکوں کو بھی ہماری کوشش یہی رہی کہ اس جنگ میں نہ پڑ جائیں. اب اس میں کتنا سکسیس ہوا ہے میں نہیں جانتا ہوں، پر نظر آتا ہے کہ کچھ خلیج کے ممالک کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کے ساتھ رہنا ہوگا آگے جا کر. اور کچھ ہیں جن کی ٹینشن ایران سے کافی زیادہ ہے، وہاں بھی کچھ فیصلے کرنے ہوں گے آگے جا کر. پر میری نظر میں وہ آگے کی بات ہے. پہلی چیز تو ہم نے یہ MOU کو سائن کروانا ہے، سیز فائر کو مکمل کرنا ہے، ہرمز کو کھلوانا ہے. اس کے بعد مذاکرات جاری ہوں گے جس میں جوہری پروگرام ہے ایران کا، سینکشن کا مسئلہ ہے، اور جو تعلقات ہیں ایران کے اور خلیجی ممالک ہیں. یہ سب چیزیں میرے خیال میں آگے جا کے ان کے اوپر بھی مذاکرات کی ضرورت ہوگی. سر عباس عراقچی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی نان ملٹری جو ایک کانفلکٹ ریزالو ہونے والا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی میری نظر میں تو جو مذاکرات جاری تھے جس میں پاکستان نے جو میڈیٹری رول ادا کیا ہے، وہ مذاکرات تو جاری رہے ہیں پوری یہ جنگ کے دوران، سیز فائر کے بعد میں بھی، اور ایکسچینجز تو ہوتی رہی ہیں. اس وقت بھی میرے خیال میں کانٹیکٹ ہے دونوں طرف کا، پاکستان کے تحت اور دوسرے جو ثالثی رول جس نے ادا کیا ہے، قطر ہے، باقی ہیں 2-3. تو میرے خیال میں جو یہ سفارتی محاذ ہے اس کے اوپر تو باتیں تو جاری رہتی ہیں اور جاری رہی ہیں. اور میرے خیال میں دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، پر کوئی پیچیدہ مسئلے ہیں جن کو حل کرنا ہوگا. یہ MOU سائن کرنے سے پہلے.